آج ہم اس عظیم مرد مجاہد، عظیم مرتبہ صحابی حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ عنہ کے بقیہ زندگی جوانی کے حالات بیان کریں گے۔ حمص کے باشندے اپنے گورنروں کو پریشان، ان کے خلاف شکایت کرنے میں مشہور تھے۔ جب بھی ان کے یہاں کوئی گورنر آتا، اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈ نکالتے، اس کی شکایت دربار خلافت میں پہنچاتے اور خلیفہ سے مطالبہ کرتے کہ اس کی جگہ پر اس سے بہتر حاکم مقرر کیا جائے۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا تھا کہ ان کے اوپر کسی ایسے شخص کو والی بناؤں گا جس کی سیرت کردار پر انہیں کسی طرح سے اعتراض اور نکتہ چینی کا موقع نہ مل سکے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے تمام قابل اعتماد افسروں پر نظر ڈالی اور آخر کار ان کی نگاہ انتخاب حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ عنہ پر جا کر ٹک گئے۔ ان کی نظر میں اس کے لیے ان سے زیادہ مناسب کوئی دوسرا شخص نہیں تھا۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے شام کے علاقہ الجزیرہ میں غازیان اسلام کے ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے بہت سے شہروں اور قلعوں پر فتح کے پرچم لہرا دیے تھے اور متعدد قبائل کو مطیع فرمان کر لیا تھا، امیر المومنین نے شام کے میعاد سے واپس بلا کر حمص کی گورنری کا عہدہ ان کے سپرد کیا، وہاں جانے کا حکم دیا۔ حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ عنہ کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ کے مقابل میں کوئی چیز قابل ترجیح نہ تھی، مگر انہوں نے امیر المومنین کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ جب وہ حمص پہنچے تو سب سے پہلے لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے جمع کیا۔ نماز ختم ہوئی تو تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا، لوگوں اسلام ایک محفوظ قلعہ اور مضبوط دروازہ ہے۔ اسلام کا قلعہ عدل و انصاف اور اس کا دروازہ حق اور صداقت ہے۔ اگر قلعہ ٹوٹ جائے اور دروازہ اکھڑ جائے تو اس دین کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ اقتدار جب تک مستحکم مضبوط رہے گا، اسلام محفوظ رہے گا، اور اقتدار کی مضبوطی کوڑے سے پیٹنے اور تلوار سے قتل کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اس کی مضبوطی اور استحکام کا راز حق کو اختیار کرنا اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کرنے میں مضمر ہے۔ اس کے بعد وہ اس منصوبے پر عمل کرنے میں منہک ہو گئے جس کا اعلان انہوں نے اپنی اس مختصر تقریر میں کیا تھا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے حمص میں مکمل ایک سال گزارا، مگر اس مدت میں نہ تو انہوں نے دربار خلافت میں کوئی خط لکھا، نہ مسلمانوں کے بیت المال کے لیے خراج وغیرہ کی کوئی رقم بھی بھیجی۔ تو خلیفہ کے دل میں ان کے خلاف شکوک و شباب نے سر اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اپنے گورنروں کے متعلق امارت کے فتنے سے ہمیشہ چکنے اور اشیاء رہتے تھے۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معصوم نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے کاتب کو بلا کر کہا، عمیر بن سعید رضی اللہ عنہ کو لکھو، امیر المومنین کا خط پاتے ہی حمص کو چھوڑ دو اور دربار خلافت کے لیے روانہ ہو جاؤ اور اپنے ساتھ خراج کی وہ پوری رقم لے کر آؤ جو تم نے اب تک جمع کی ہے۔ خط پڑھ کر انہوں نے زاد راہ کی تھیلی اٹھائی، کندھے پر پیالہ اور پانی کا برتن رکھا، ہاتھ میں نیزہ تھاما اور حمص کو اپنے پیچھے چھوڑ کر پیدل ہی مدینہ پہنچے۔ تو بھوک اور فاقہ کی وجہ سے ان کا رنگ بدل گیا تھا، جسم نحیف اور لاغر ہو گیا تھا، سر اور داڑھی کے بال بڑھ گئے تھے اور صحبت سفر کے اثار ان کے چہرے پر اور ان کے اوپر پوری طرح سے نمایاں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس حال میں دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے اور ان سے پوچھا، عمیر تمہیں کیا ہو گیا؟ امیر المومنین مجھے کچھ نہیں ہوا، خدا کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنے ساتھ اپنی پوری دنیا اٹھا لایا ہوں۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تمہارے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ بیت المال کے لیے خراج کی رقم لائیں۔ میرے ساتھ میری تھیلی ہے جس میں زاد راہ رکھتا ہوں، میرا پیالہ ہے جس میں کھاتا ہوں، جس سے اپنا سر اور اپنے کپڑے دھوتا ہوں، میرے ساتھ میرا مشکیزہ ہے جس میں وضو اور پینے کا پانی رکھتا ہوں۔ ایک لمحہ توقف کے بعد پھر بولے، امیر المومنین میرے اس سامان کے علاوہ باقی دنیا میرے لیے بے ضرورت ہے، مجھے اس کی کوئی احتیاج نہیں، کیا تم پیدل ہی آئے ہو؟ ہاں امیر المومنین،
بہت بیت المال سے سواری کے لیے تمہیں کوئی گھوڑا نہیں ملا، نہ انہوں نے دیا، نہ میں نے ان سے اس کا مطالبہ کیا۔ تم بیت المال کے جو رقم لائے وہ کہاں ہے؟ میں بیت المال کے لیے کچھ نہیں لایا ہوں۔ وہ کیوں؟ حمص پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا، وہاں کے صلحاء کو جمع کر کے خراج کی وصولی اور اس کی فراہمی کی ذمہ داری ان کو سونپ دی۔ وہ جو کچھ بھی وصول کر کے لاتے میں ان کے مشورے سے پوری رقم مستقیم میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ بن سعد نے وجہ بتاتے ہوئے کہا، یہ سن کر عمر نے اپنے کاتب سے فرمایا، عمیر رضی اللہ عنہ کے لیے حمص کی گورنری کا پروانہ تجدید تحریک کر دو۔ نہیں امیر المومنین، میں اب یہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا، نہ آپ کے لیے نہ آپ کے بعد کسی دوسرے کے لیے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر مضافات مدینہ کی ایک بستی میں چلے گئے جہاں ان کے اہل و عیال مقیم تھے۔ عمیر رضی اللہ عنہ بن سعد کو اپنی بستی میں آئے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا اور اپنے ایک قابل اعتماد شخص حارث کو بلا کر کہا، عمیر کے یہاں جاؤ اور وہاں بحیثیت مہمان کیا کرو۔ اگر تمہیں ان کے یہاں خوشحالی اور خوشادگی کے آثار نظر آئیں تو فوراً واپس آ کر مجھے آگاہ کرنا۔ اگر فلاس تنگ دستی کے حالات دیکھو تو یہ 100 دینار ان کے حوالے کر دینا۔ انہوں نے دیناروں کی تھیلی ان کو تھماتے ہوئے کہا۔ حارث رضی اللہ عنہ عمیر رضی اللہ عنہ کی بستی میں آئے اور پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر پہنچے۔ ملاقات ہوئی تو ان کو سلام کیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ مدینہ سے۔ مدینہ کے مسلمان کیسے ہیں؟ بخیر و عافیت۔ امیر المومنین کیسے ہیں؟ وہ بھی بخیریت ہیں۔ کیا وہ حدود کا نفاذ نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں؟ ابھی انہوں نے اپنے لڑکے پر حد زنا کا نفاذ کیا ہے جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اے اللہ عمر رضی اللہ عنہ کی مدد فرما، وہ تجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ حارث رضی اللہ عنہ عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے یہاں مہمان کی حیثیت سے 3 رات مقیم رہے۔ وہ ہر رات ان کو جو کی ایک روٹی پیش کرتے۔ تیسرے دن ان کے قبیلے کے ایک شخص نے حارث سے کہا، تم نے عمیر رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کے پاس ایک ہی روٹی ہوتی ہے، یہ لوگ خود بھوک اور فاقہ کے ہاتھوں پریشان ہونے کے باوجود تم کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر مناسب سمجھو تم میرے یہاں منتقل ہو جاؤ۔ اس کے بعد حارث رضی اللہ عنہ نے دیناروں کی تھیلی نکالی اور لے جا کر عمیر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ اس امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اس کو واپس لے جاؤ اور ان کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنے کے بعد کہنا عمیر رضی اللہ عنہ کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر ان کی اہلیہ بول پڑی۔ وہ اپنے شوہر اور مہمان کی گفتگو دروازہ کی اور سے سن رہی تھی۔ عمیر رضی اللہ عنہ سے لے لیجئے، آپ کو ضرورت ہو تو خرچ کیجئے ورنہ مستقیم میں تقسیم کر دیجئے، یہاں ضرورت مندوں اور محتاجوں کی کمی نہیں ہے۔ حارث رضی اللہ عنہ دیناروں کی تھیلی عمیر رضی اللہ عنہ کے سامنے چھوڑ کر واپسی کے لیے مڑ گئے تو عمیر رضی اللہ عنہ دیناروں کو لیا، انہیں بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر راتوں رات ضرورت مندوں خصوصاً شدہا کی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ ادھر حارث مدینہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حارث تم نے کیا دیکھا؟ امیر المومنین عمیر ان کے اہل و عیال بڑے سخت حالات سے دوچار ہیں، تم نے دینار ان کو دے دیے تھے؟ ہاں امیر المومنین، انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا خیال ہے اس میں سے 1 دینار بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کریں گے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو لکھا، میرا یہ خط تم کو ملے تو اسے اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے مدینے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کا رخ کیا اور دربار خلافت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پرتپاک خیر مقدم کیا اور اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بولے،
عمیر تم نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ امیر المومنین جب وہ دینار آپ مجھے دے چکے ہیں تو اب آپ کو ان سے کیا غرض ہے؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے ان کو کہاں خرچ کیا۔ میں نے انہیں جمع کر دیا تاکہ وہ اس روز میرے کام آئیں جس روز مال اور اولاد کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں چھلک پڑیں اور انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، عمیر میں گواہی دیتا ہوں تم ان لوگوں میں سے ہو جو تنگ دستی کے باوجود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ایک وسق غلہ 2 کپڑے دینے کا حکم دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین مجھے غلہ کی ضرورت نہیں ہے، دوست سے آج جو گھر پر چھوڑ آئے ہوں جب تک ہم اسے کھائیں گے خدا تعالیٰ ہمارے لیے رزق کا بندوبست کر دے گا۔ البتہ کپڑے میں بیوی کے لیے رکھ لیتا ہوں، اس کے کپڑے بالکل پوشیدہ ہو چکے ہیں۔ اس ملاقات کو بھی کچھ دن گزرے تھے کہ حضرت عمیر بن شہید سعد رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت آن پہنچا، جن سے ملنے کا شوق انہیں شب و روز اس طرف اور بے قرار رکھتا۔ وہ سفر آخرت پر روانہ ہوئے اس شام سے کہ ان کے کندھے پر دنیا کو کوئی بوجھ نہ تھا۔ ان کے سفر میں ان کے ساتھ اگر کوئی چیز تھی تو ان پر پوری ایمان اور ہدایت اور زہد ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب ان کے سانہ ارتحال کی اطلاع پہنچی تو ان کے دل حزن و ملال سے بھر گیا اور چہرے پر رنج و اخلاق کے اثرات نمایاں ہو گئے کہ ان کے اندرونی کرب دکھا دے رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیشکش کی، فرمایا، کاش میرے پاس عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ جیسے کچھ اور لوگ ہوتے جن سے میں مسلمانوں کے درمیان میں مدد لیتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو راضی ہو اور وہ اپنے قرض یگانہ بے مثال فرد کو اللہ ان کی پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق رہا ٹھہرا کر جنت الفردوس کے اعلیٰ باغوں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ